وہ شخصیت جس کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، کہ آپ غار میں بھی میرے ساتھی تھے اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے پہلے میں آپ کے سامنے تعارف پیش کرتا ہوں۔ قریش کی مشہور شاخ بنو تمیم سے آپ کا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 سال بعد آپ کی ولادت ہوتی ہے، یعنی عمر میں 2 سال آپ رسول اللہ سے چھوٹے ہیں۔ اور انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹھیک 2 سال بعد، رسول اللہ کے دنیا سے 2 سال جانے کے بعد آپ کی بھی وفات ہو جاتی ہے، یعنی جو عمر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عطا کی، آپ کے رفیق کو بھی وہی عمر عطا کی، 63 برس کی۔ آپ کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد رب الکعبہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ والد کا نام عثمان تھا، کنیت ابو قحافہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ کیا ہے؟ ابو بکر۔ ابو بکر عرب میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ہر اچھے کام میں آگے ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ فاستبقوا الخیرات کا اگر آپ کو کوئی عملی نمونہ نظر آئے گا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوئی، آپ نے دعوت دینا شروع کی تو آپ کی دعوت پر بلا پس و پیش، بغیر کسی سوال کے جس شخصیت نے سب سے پہلے ایمان لایا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یوں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا امتی ابو بکر کو کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا مسلمان ابو بکر ہے۔ رسول اللہ کا سب سے پہلا خلیفہ ابو بکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا سب سے پہلا امام ابو بکر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے دفاع کرنے والا ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے اپنا مال رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرنے والا ابو بکر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر، روز محشر کو سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، ثم ابو بکر ثم عمر، پھر ابو بکر کی قبر شق ہوگی، پھر عمر کی قبر شق ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے جا رہے ہیں، دائیں ہاتھ سے جناب صدیق کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، بائیں ہاتھ سے جناب فاروق کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ھذا نبعث یوم القیامہ، روز قیامت اللہ تعالی ہمیں یوں ہی اٹھائیں گے۔ روز قیامت اللہ ہمیں یوں ہی اٹھائیں گے کہ دائیں جانب جناب ابو بکر ہوں گے، بائیں جانب جناب عمر ہوں گے، اور قربان جاؤں جناب حیدر کرار پہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ذکر سنا ابو بکر و عمر کا ذکر اپنے ساتھ سنا۔ کہیں آپ فرماتے ہیں ذہبت انا و ابو بکر، میں اور ابو بکر تشریف لے گئے، کہیں آپ فرماتے ہیں خرجت انا و ابو بکر، میں اور ابو بکر نکلے، کہیں آپ فرماتے ہیں دخلت انا و ابو بکر، میں اور جناب ابو بکر نکلے، داخل ہوئے۔ تو عزیزان گرامی، ابو بکر کنیت کا یہ مقصد ہے کہ دنیا کے سارے خیر کے کاموں میں اگر آپ کو سب سے پہلے کوئی نظر آتا ہے امتیوں میں سے تو وہ ابو بکر ہے۔ لہذا میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ جماعت انبیاء انسانوں میں سب سے افضل ہے، اور جماعت انبیاء کے بعد تمام امتوں میں جو شخص سب سے افضل ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جماعت انبیاء کے
امتیوں میں سے سب سے افضل جناب ابو بکر ہے۔ پھر جناب ابو بکر کے لقب دیکھیں تو دو لقب ہیں، ایک صدیق ہے، ایک عتیق ہے۔ صدیق کی حقیقت کیا ہے؟ جناب جبرائیل امین تشریف لائے، رسول اللہ کو معراج ہوئی، رسول اللہ جناب جبرائیل امین سے کہہ رہے ہیں کہ میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی۔ جناب جبرائیل امین نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا یصدقک ابو بکر، اے اللہ کے رسول ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے، وہو الصدیق، اور وہ صدیق ہیں۔ جناب حیدر کرار یہاں بھی بیان کرتے ہیں، فرمایا آسمان سے ابو بکر کا جو نام نازل ہوا وہ صدیق ہے۔ آسمان سے ابو بکر کا جو نام نازل ہوا وہ جناب صدیق ہے۔ راوی کا نام ضرور ذہن میں رکھیے تاکہ کہیں کوئی مغالطہ ڈالنے والا مغالطہ نہ ڈالے۔ بیان کرنے والے جناب ابو بکر ہیں، جناب علی المرتضیٰ ہیں، جناب حیدر کرار ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے محمد ابن حنفیہ اپنے والد سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جناب ابو بکر۔ فرمایا پھر میں نے سوال کیا، اس کے بعد پھر فرمایا عمر۔ پھر محمد ابن حنفیہ خود کہتے ہیں کہ اگر اب میں نے سوال کیا تو وہ ضرور کہیں گے عثمان، لہٰذا میں نے سوال نہیں کیا اور کہا اس کے بعد آپ۔ تو جناب حیدر کرار نے فرمایا میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ صحابہ کرام کا باہمی اعتماد، باہمی احترام دیکھیے۔ دوسرا لقب عتیق ہے۔ عتیق کا معنی ہے جہنم کی آگ سے آزاد شدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق کو مخاطب کر کے کہتے ہیں انت عتیق اللہ من النار، آپ آگ سے آزاد ہیں، اللہ نے آپ کو آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اور جناب ابو بکر وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں انفرادی طور پر قرآن نے نبی کا صحابی کہا، انفرادی طور پر۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی ہیں، رسول اللہ کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ نے دنیا میں ان سے رضا کا فیصلہ فرما دیا، ان کو رضا کا تمغہ عطا کر دیا، لیکن ان تمام صحابہ کا جو امام ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہجرت کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ اے لوگو اگر تم نے نبی کی مدد نہیں کی تو اللہ نے اس کی مدد کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب مکہ کے کافروں نے ان کو نکال دیا، یعنی ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ ثانی اثنین، وہ دو کے دوسرے تھے۔ ثانی اثنین، قرآن نے صرف دو کا تذکرہ کیا، ایک امام الانبیاء ہے، دوسرا امام الصحابہ ہے۔ ایک امام الانبیاء ہے، دوسرا امام الصحابہ ہے۔ اور اگلی بات دیکھیے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اذ ہما، جب وہ دونوں، اللہ ذکر کرنا چاہتے تو صرف اپنے نبی کا ذکر کرتے، امتی کا ذکر نہ کرتے، لیکن اللہ نے نبی کے ساتھ اس کے امتی کا بھی ذکر فرمایا کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ پیغمبر اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ مشرکین تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے۔ جناب صدیق مشرکین کے پاؤں دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو رسول اللہ نے سمجھا شاید ابو بکر گھبرا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ نے بھی ابو بکر کو نبی کے ساتھ بیان کیا، نبی نے بھی ابو بکر کو اپنے ساتھ بیان کیا۔ ان معیہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، میرے ساتھ اللہ ہے، بلکہ کیا کہا ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ ذرا پیچھے جائیے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں، آگے بحر قلزم آ جاتا ہے، پیچھے سے فرعون کی فوج اوپر چڑھی آ رہی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے خوف کا اظہار کیا تو موسیٰ نے کیا کہا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیار
اپنے ساتھی کے ساتھ، اپنے رفیق کے ساتھ، اپنے یار غار کے ساتھ، اپنے یار مزار کے ساتھ ذرا دیکھیے۔ اور حضور علیہ السلام کا سب سے پہلے دفاع کرنے والے جناب ابو بکر۔ حضرت اسما بیان کرتی ہیں کہ کسی شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کھٹکھٹا کر کہا کہ اپنے ساتھی کی فکر لو، اپنے ساتھی کی فکر کرو۔ جناب ابو بکر حرم کے صحن میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک مردود نے چادر ڈالی ہوئی تھی، وہ کھینچ رہا تھا۔ فوراً پہنچ کے رسول اللہ کو چھڑایا۔ اب کافر آپ پر ٹوٹ پڑے، مار مار کر لو لوہان کر دیا۔ رسول اللہ کے لیے سب سے پہلے مار بھی ابو بکر نے کھائی، مار مار کر لو لوہان کر دیا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ گھر لے جایا گیا، جب ہوش آئی تو والدہ سرہانے موجود ہیں۔ بیٹا کیا حال ہے؟ اس کا جواب نہیں دیا، فرمایا مجھے بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے، مجھے بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ یہ وفا کہاں سے لاؤ گے؟ یہ یاری اور دوستی، اس کی مثال کہاں سے لاؤ گے؟ اور حضور علیہ السلام کو جب بھی ضرورت پڑی مال کی، آپ نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ تجارت پیشہ سے آپ کا تعلق تھا۔ اسلام لائے تو 40,000 درہم آپ کے پاس موجود تھے، اور جب ہجرت کا وقت تھا تو صرف 5,000 رہ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اسلام کے لیے، دین کے لیے، جہاد کے لیے مال طلب کیا، سب سے آگے آپ نظر آتے ہیں۔ ایک واقعہ اس سے متعلق عرض کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلدی جلدی گھر گئے۔ ذہن میں یہ بات چل رہی ہے کہ آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ گھر کا سارا مال جمع کیا، اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر میں چھوڑا، دوسرا حصہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ نے سوال کیا، عمر کیا لائے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ گھر کے مال کے 2 حصے کیے، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، آدھا گھر چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب صدیق تشریف لا رہے ہیں۔ دور سے ہی رسول اللہ نے پوچھا کہ صدیق کیا لائے ہو؟ تو صدیق نے جواب دیا، یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا سب آپ کے قدموں میں پیش ہے۔ فرمایا گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ یہ مغالطہ نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ آپ نے اپنی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضور نے فرمایا، ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، ساتھ دینے کے اعتبار سے، مال پیش کرنے کے اعتبار سے میرے اوپر سب سے زیادہ احسان جناب صدیق کا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے سوائے صدیق کے، کہ اس کے احسانوں کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا۔ اس کے احسانوں کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا۔ یہی بات ہے کہ جب رسول اللہ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ پوچھنے والے نے پھر پلٹ کے سوال کیا، یا رسول اللہ مردوں میں؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، اس کے باپ سے۔ کیا فرمایا؟ ابوہا، مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ ابو بکر سے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ بحث مباحثہ ہوا۔ جناب صدیق اور جناب فاروق اعظم کا۔ اب جناب صدیق معافی مانگ رہے ہیں اور حضرت عمر معاف نہیں کر رہے۔ فوراً بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن اب میں معافی مانگ رہا ہوں، عمر معاف نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے۔ کیا فرمایا؟ ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے۔
تھوڑی دیر کے بعد جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. حضور علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا. جناب صدیق نے دیکھا کہ حضور حضرت عمر سے ناراض ہیں تو فوراً کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم غلطی میری تھی، اللہ کی قسم غلطی میری تھی. تو حضور نے پھر فرمایا هل انتم تارقوا لی صاحبی، کیا تم میری خاطر میرے ساتھی سے رعایت کا معاملہ نہیں کر سکتے؟ یعنی جس طرح تم میرا خیال رکھتے ہو اس طرح میرے ساتھی کا بھی خیال رکھو. حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کی چہیتی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب مومنوں کی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری میں سسر بھی ہوئے. پھر آپ کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ جو کمزور مسلمان، خاص طور پر غلام، ایمان لے آتا، اب اس کا آقا اس پر ظلم کرتا تو آپ اس کو خرید کر آزاد کر دیتے. ایسے 7 غلاموں کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کیا مہنگے داموں. آپ کے والد کہنے لگے ابو قحافہ کہ تم اگر غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہو تو کم از کم یہ تو دیکھ لیا کرو کہ وہ طاقتور ہو تاکہ کل تمہارے کام آئے. اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا وہ شخص جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو مال صرف اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے، اس کا مال پاک ہو جائے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس احسان کا وہ بدلہ دے رہا ہو. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، فرمایا ان قریب اللہ اس کو راضی کر دیں گے. اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں بھی فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور محبوب کے رفیق کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب اللہ آپ کو راضی کر دیں گے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے، فطرت انسانی کے مطابق کچھ گھبراہٹ تھی، تو جو الفاظ رسول اللہ کے بارے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہے انک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. جب جناب صدیق کو ہجرت پر مجبور کیا گیا تو ابن دغنہ آپ کو واپس لائے، بالکل یہی الفاظ ابن دغنہ نے بھی کہے انک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان مقدس شخصیات کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی زندگی کو، ان کے کردار کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے.